یہ کر دیا وہ کر دیا، مہنگائی بڑھا دی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس قسم کے الزامات لگائے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کسی ایک شعبے میں بھی پاکستان سنبھل نہیں سکا۔ چاہے دفاع کا شعبہ ہو، پاکستان کے اندر دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی، دہشت گردی کے ایسے خوفناک واقعات ہوئے، انٹیلیجنس کے بہت بڑے بڑے فیلیئرز ہوئے پاکستان میں، انڈیا نے پاکستان کا پانی روک لیا، تو یہ بہت بڑی ایک پاکستان کی ناکامی ہوئی۔ ہاں، انڈیا کے جہاز پاکستان نے گرائے، وہ بہت اچھی بات تھی، اس کو کل سیلیبریٹ کیا پاکستانیوں نے، اور بہت سارے پروگرامز بھی رکھے گئے۔ کچھ پروگراموں پہ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ایک تقریر بھی کی، تقریر تو وہ اچھی کرتے ہیں، یعنی جس نے لکھ کر دی اس نے اچھی باتیں لکھ کر دیں، لیکن تقریر میں قول اور فعل کے اندر جب تضاد ہو تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب ایک موقع ملا تھا، پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی، جس کا ذکر فیلڈ مارشل نے اپنی تقریر میں بھی کیا، تو بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جاتا اور قومی وحدت کو مزید فروغ دیا جاتا، پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے اور سوشل میڈیا نے، عام پاکستانیوں نے بہت ساتھ دیا فوج کا۔ جب فوج کے پاس مشکل وقت آیا تو قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ مشکل وقت ختم ہوا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عوام کو دوبارہ کچلنا شروع کر دیا، اور وہی ظالم رجیم عوام کے اوپر مسلط رکھا جس نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج پاکستان کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے، تباہی اور بربادی پھیری ہوئی ہے۔ انہوں نے معیشت کی، عوام کا ایک دن بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ جرنیل ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے جنہوں نے پاکستان میں آئی پی پیز کے گھٹیا منصوبے لگائے تھے۔ آئی پی پیز پہ میں ویلاگ کرنے والا ہوں، 1-2 دن کا میرا کام رہ گیا ہے، ڈیٹیل ریسرچ کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ پاکستانیوں کو کتنا بڑا چونا لگایا گیا ہے، اور ایک ایسا ویلاگ کروں گا کہ آپ کو بہت سارے وہ سوالات جو آپ کے دماغ میں ہیں ان سب کے جواب آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ سیاستدانوں نے کئی بار اکٹھے بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن حکمران جماعت کے سیاستدانوں نے بار بار آف دی ریکارڈ یہ بتایا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ سیاستدان مل کر بیٹھیں اور بیٹھ کر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی ان کی پارٹی کے لوگوں نے، اور حکومتی جماعت کے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم یہ نہیں کروا پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب تو جو وفاقی وزراء ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں یا ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایک ادنا ورکر ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم ان کی ٹیم کے ادنا ورکر ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیم کے۔ تو نواز شریف نے اتنی دہائیوں تک سیاست، یعنی 50 سال ہونے والے نواز شریف کی سیاست کو، 40 سال تو ہو گئے ان کو، اتنی لمبی سیاست نواز شریف نے اس لیے کی تھی کہ اینڈ آف دا ڈے نواز شریف کی پارٹی کے وزراء یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے، یعنی ایک سرکاری ملازم کے ادنا ورکر ہیں۔ تو ایک سرکاری ملازم کی جس نے ریٹائر ہو جانا ہے، گھر چلے جانا ہے، اس کی چاکری کے لیے اگر ایک سیاسی جماعت بنی ہے تو پھر افسوس ہے نواز شریف کی سیاست کا اس سے برا انجام ہو نہیں سکتا۔ پاکستان نے مارکہ حق منایا، اچھا لگتا ہے جب ہماری فوج جیتے اور کسی اور ملک کی فوج جو حملہ کرے پاکستان کے اوپر اس سے کامیابی ملے تو پاکستانیوں کو تو اچھا لگے گا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بھائی چارے کے ماحول کو جس طرح زبردستی جال سازی کے ذریعے ظلم اور جبر سے ختم کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں کہا تھا 10 مئی کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک کامیابی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی ہے۔ اب یہاں سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد 2 راستے ہیں، یا تو وہ بیک فٹ پہ جائیں اور پاکستان میں نظام کو چلنے دیں، یا وہ نظام کو پوری طرح سے مزید جکڑ لیں، اپنے مخالفین کو کچل دیں اور اپنے ذاتی مفادات حاصل کریں۔ تو حاصل کیا کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے؟ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے قومی بھائی چارے کو قربان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ استثنا مل جاتا ہے، ایکسٹینشن مل جاتی ہے، 5 سال کی نوکری ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا فائدہ چند لوگوں کا پوری قوم کا جو بھائی چارے کا ایک فضا بنی ہوئی تھی اس کو تباہ برباد کر دیا، صرف اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے۔ ناظرین، اب آ جائیں انٹرنیشنل خبروں کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اور بین الاقوامی خبروں میں یہ چھپ رہا تھا کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے سے اپنا جواب امریکہ کو بھجوا دیا، اور ایران نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی قومی خود مختاری کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران نے کہا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے یا کوئی ایسی چیز قبول نہیں کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ تو جو ایران نے جواب بھجوایا تھا اس کے حوالے سے مختلف خبریں چل رہی تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایران چاہتا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے، ایران چاہتا ہے کہ اس کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، ایران چاہتا ہے کہ ناکہ بندی ختم کی جائے، ایران چاہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز کھلے، لیکن ایران کے کنٹرول کے ذریعے کھلے۔ ایک نئے مجوزہ جو طریقہ کار ہے ایران نے بنایا ہوا ہے، ایک نئے سسٹم کے تحت آبنۂ ہرمز کام کرے۔ اب وہ کبھی نہیں چھوڑے گا آبنۂ ہرمز کو۔ ایران کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اثاثہ لگ گیا ہے،
وہ اس اثاثے کو، یہ سونے کی چڑیا ہے اور یہاں سے ایران دبوچ سکتا ہے بڑے بڑے ممالک کو. تو ایران اب مجھے نہیں لگتا کہ یعنی کبے کو لات پڑی ہے اور اس کا کب نکل گیا، یہ والی صورتحال ہوئی ہے ایران کے ساتھ. ایران اب اپنا ہرمز کو نہیں چھوڑے گا. یہ بین الاقوامی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں. اگر چھوڑ دے گا تو کن شرائط کے تحت چھوڑے گا، یہ ایک بڑی توجہ طلب بات ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا کچھ ایران کو آفر کیا جائے تو وہ چھوڑ دے. پھر یورینیم کے معاملے کے اوپر ایران کچھ اور کہتا ہے، امریکہ کچھ اور کہتا ہے. ایک تیسرے ملک کی بات کی گئی، ٹھیک ہے یورینیم وہاں رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر ٹاکس فیل ہو گئی تو وہ اپنی یورینیم واپس لے جائیں گے. امریکہ اس کے اوپر بھی نہیں مانتا. پھر امریکہ نے 20 سال کی آفر کی، ایران جو ہے وہ کم سالوں کی بات کرتا ہے. تو یہاں ایک دونوں کے اندر اختلاف رائے موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی تجاویز کے جواب کو مسترد کر دیا اور انہوں نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے ایک مختصر پیغام دیا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب میں نے پڑھا ہے. جو انہوں نے لکھا یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس کے بعد کا جو مزید ٹویٹس کیے، جو مزید سٹیٹمنٹ دیے، وہ بڑے سخت ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہر ویکینڈ پہ صلح کی بات کرتا ہے اور جب ویکینڈ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو جنگ کی بات کرتا ہے. ایک دم قیمتیں نیچے جاتی ہیں، ایک دم قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسہ بنا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر میڈیا بعض اوقات یہ الزامات لگواتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یا اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے بھی اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسے سرمایہ کار ہیں مڈل ایسٹ میں جو کاروائیاں ڈال رہے ہیں اور انہیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب سچویشن کدھر جائے گی، وہ اس حساب سے اپنی خریداری اور بعد میں سیل کرتے ہیں اور اس میں وہ اربوں ڈالر بنا رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ میں جنگ ختم کر دوں گا، پھر ایک دم صورتحال بدلتی ہے، وہ کہتے جی اب دوبارہ جنگ لگا دوں گا. اب نیتن یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ رابطہ کیا. اس پہ نیتن یاہو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اب اسرائیلی وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی، یورینیم قبضے میں لیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب ایران کے پاس جو موجودہ یورینیم ہے اس کا ذخیرہ جب چاہیں ہم چھین سکتے ہیں. یہ امریکی صحافی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بات کی. ایک پروگرام ہے دا نیشنل ڈیسک، اس میں گفتگو کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی بھی مرحلے پر ایسا کر سکتے ہیں جب چاہیں. امریکی فوج کے ذریعے سے اس مواد کی نگرانی ہم کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اور ہم اسے نشانہ بنائیں گے. ہم یورینیم کو اٹھا بھی سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. یعنی اپنے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے یورینیم ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، امریکہ کو پتہ ہے، امریکہ کسی کو اس کے پاس نہیں جانے دے رہا. اگر کوئی جائے گا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا اور یورینیم کو امریکن جب چاہیں اٹھا کر وہاں سے لا سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کا ایک دعویٰ کیا. اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسرائیل کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے رابطہ کیا اور بعد میں بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یورینیم کو ہم ہر حال میں قبضے میں لیں گے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں مل رہی، بہت بری طرح پھنس گیا ہے وہ. امریکہ میں اس کے مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں. مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بدترین شکست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر یہی صورتحال چلتی رہی اور مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا تو یہ ایک ایسا امریکی صدر ہوگا جس کو مواخذے کی صورت میں امریکی وائٹ ہاؤس سے نکلنا پڑے گا. اور اگر یہ وہاں سے نکلتا ہے تو جے ڈی وینس آ جائے گا. بہت سارے لوگ جے ڈی وینس کو آنے والے صدر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک قاتلانہ حملہ پہلے ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ ہوا، گو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں لا سکا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت ساری خبریں امریکہ میں گردش کرتی رہتی ہیں، ان کی سیکورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کیے گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی فیس سیونگ نہیں ملتی تو ایپسٹین فائل کا مسئلہ ہے، امریکہ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مسئلہ ہے اور اس جنگ کے اندر امریکہ کی جو درگت بنی ہے اس کا مسئلہ ہے. دیکھیں امریکہ میں ایک آرٹیکل آیا ہے اور یہ دا اٹلانٹک کے اندر رابرٹ کیگن، یہ ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں امریکہ میں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی کارروائیوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی کہ ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے. جن لوگوں کو پتا ہے شطرنج کی گیم کا، مجھے کوئی زیادہ نہیں پتا اس کا، لیکن چیک میٹ یہ ہے کہ وہاں سے آگے شکست ہے، وہ بہت مشکل ہوتی ہے وہاں سے نکلنا. تو ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے اور امریکہ کو لگ بھگ شکست ہو چکی ہے اور اس شکست کے ایسے دیر پا نتائج برآمد ہوں گے جو ماضی میں امریکہ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان سے بالکل مختلف ہوں گے.
وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں دا اٹلانٹک کے اندر کہ امریکہ یہ جنگ کیسے ہارا، ایران سے جنگ کیسے ہارا۔ رابرٹ کیگن نے جو آرٹیکل لکھا اس کا تھوڑا سا اردو ترجمہ میں نے نکالا آپ کے لیے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس نے لکھا کہ واشنگٹن اس وقت ایران کے ہاتھوں چیک میٹ ہو چکا ہے۔ امریکہ نے فوجی دباؤ اور پابندیوں کا جو حربہ استعمال کیا تھا وہ ایران کے سیاسی عزائم کو توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو ایک ایسے باغی سپر پاور میں بدل دیا ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے عالمی نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی حکمت عملی میں کسی طویل مدتی منصوبے کا فقدان ہے، وہ محض وقتی طور پہ صورتحال کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ ایک نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ناقابل اعتبار پارٹنر ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر رسوخ کم ہو رہا ہے، یعنی پہلے لوگ بھروسہ کرتے تھے کہ امریکہ ساتھ ہے تو ہم بچ جائیں گے، اب لوگ بھروسہ نہیں کر رہے اور امریکہ کے ساتھ ویسے نہیں کھڑے، اور اب یہ خطہ بڑی عالمی طاقتوں روس اور چین کے لیے ایک کھلا میدان بنتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جنگ کے نتائج کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے اہداف جو مقرر کیے گئے تھے، جیسے کہ جوہری پروگرام کا خاتمہ یا حکومت کی تبدیلی، یہ اب ناممکن ہو چکا ہے۔ ایران نے اپنی بقا کی صلاحیت ثابت کر دی ہے، جس سے خطے میں جو ایک اسٹریٹجک توازن ہے وہ ایران کے حق میں جھک گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عالمی نظام کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس نے خبردار کیا کہ گزشتہ 80 سالوں سے قائم امریکی قیادت والا لبرل عالمی نظام اب ختم ہو رہا ہے اور دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جو زیادہ غیر مستحکم اور خطرناک ہوگا۔ رابرٹ کیگن کا جو یہ آرٹیکل ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا جو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں دنیا میں جو ایک عالمی نظام چل رہا تھا وہ ابھی شدید خطرے میں ہے، اور امریکہ کو تاریخ کی ایک بدترین شکست ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ماضی میں ہونے والی کسی بھی شکست سے زیادہ برے ہوں گے۔ ناظرین، اسی موقع پر سعودی عرب سے ایک شہزادے ہیں ترکی الفیصل، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ یہ سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ہیں اور ان کے یہ شاہی فیملی کے ہیں، تو ان کا سٹیٹمنٹ آپ یہ سمجھیں کہ سعودی عرب کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ تو ان کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اور ایران کو جنگ میں دھکیلنے کا اسرائیلی منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو یہ خطہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گر جاتا۔ ہمارے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں ایک ایسی جنگ میں لقمہ اجل بن جاتے جس میں ہمارا کوئی مفاد یا حصہ نہیں تھا۔ اسرائیل اس خطے پر اپنی مرضی مسلط کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور ہمارے گرد و نواح میں واحد با اثر قوت بن کر رہ جاتا۔ محمد بن سلمان نے ایران کو برادر خلیجی ممالک کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس موقع پر سعودی عرب میں اس وقت حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی جنگ اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے اسٹیٹمنٹ کو دو طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اب تک جتنے دعوے کیے گئے اسرائیلی میڈیا کے ذریعے سے اور امریکی میڈیا کی طرف سے کہ سعودی عرب پوری طاقت سے اس لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، وہ دعوے درست نہیں ہیں، اور انہوں نے بار بار کہا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ امریکہ بہت بالادستی رکھتا ہے، اس کا بڑا تسلط ہے عرب ممالک کے اوپر، اور وہ طاقت کے بلبوتے پہ اپنی کارروائیاں کرتا بھی ہے۔ لیکن بار بار محمد بن سلمان نے امریکہ کو روکا بھی ہے، جیسا کہ ابھی ایک پروجیکٹ فریڈم لے کر آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تو محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک کال کے باوجود انہیں پروجیکٹ فریڈم روکنا پڑا تھا، کیونکہ سعودی عرب نے کارروائی کے لیے اپنے اڈے نہ دینے کا کہہ دیا تھا کہ یہاں سے آپ کارروائی نہیں کریں گے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے اخبارات کی خبریں غلط ثابت ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سعودی سرزمین کو بارہا ایران کے خلاف استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اب وہ امریکہ ایک بالادست قوت ہے، وہ اپنی منمانی بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے جو ایک حقیقت ہے کہ عرب ممالک میں اور ایران کے بیچ میں ایک ٹسل تو چل رہی ہے، چاہے وہ یمن کے اندر ہے، چاہے وہ خطے کے دیگر ممالک کے اندر ہے، تو ان کے مفادات ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، الگ الگ ہے، شیعہ سنی کی ایک رفت بھی ہے۔ اور عرب ممالک یہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ ایران تباہ و برباد ہو جائے یا کمزور ہو جائے، یا ایک کمزور ایران شاید عرب ممالک کو زیادہ پسند ہو اس کی نسبت کہ وہاں پہ ایک مضبوط ایران کھڑا ہو۔ دیکھیں نا، جیسے یو اے ای ہے، وہ بہت کھل کر ایران کے خلاف بات کر رہا ہے۔ سعودی عرب جو ہے اس نے اپنا ایک موقف رکھا، قطر نے بھی، کہ نہیں ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی سرزمین استعمال ضرور ہوئی ہے ایران کے خلاف۔ اب اس صورتحال میں جہاں پہ ایران نے اپنی طاقت کو ثابت کیا ہے، تو میرے خیال میں
عرب ممالک کے دماغ میں شاید اب یہ بات آ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمیں بات چیت کر کے معاملہ نمٹا دینا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بازوؤں پہ ان کا بھروسہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ ابھی حج کا سیزن ہے، اس کے بعد شاید صورتحال پھر بدل جائے، اور ویسے بھی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا دورہ ہے 13 سے لے کے 15 تاریخ تک۔ اس کے اوپر ہم ایک اسپیشل ویلاگ کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں کون سی چیزیں ماضی میں اور کون سی چیزیں آج تنازع کا باعث بن سکتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی یہ ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہم ویلاگ کریں گے، اور یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس دورے میں بھی آبنۂ ہرمز اور خلیجی صورتحال پر ہی بات چیت ہونی ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کو بتاؤں، اور یہ پاکستان کی جانب سے تردید آئی تھی، لیکن نیو یارک ٹائم نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے صاف دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانیوں کو باقاعدہ یو اے ای سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل یہ کہتا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کا درینہ اتحاد دراڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ اس دولت مند خلیجی ملک نے پاکستانی کارکنوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی شروع کر دی ہے، ایک ایسا اقدام جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے روزگار اور زر مبادلہ کے ایک اہم ذریعے کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اس بات پر ناخوش ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر ہونے والے ایرانی حملوں کی زیادہ سختی سے مذمت نہیں کی، یعنی جو کچھ ہوا وہاں متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان ویسے کھڑا نہیں ہوا جیسے سعودی عرب کے معاملے میں کھڑا ہوا، یہ متحدہ عرب امارات کو لگتا ہے اس آرٹیکل کے مطابق، جبکہ وہ بیک وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان امن کے لیے مذاکرات کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ امارات کو ان حملوں سے شدید نقصان پہنچا، جس کے دوران اسے ایران کی جانب سے ہزاروں میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں شیعہ مذہبی حکام کا اندازہ ہے کہ اپریل کے وسط سے اب تک ہزاروں شیعہ پاکستانیوں کو امارات سے نکالا جا چکا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے 20 سے زائد ایسے پاکستانیوں سے بات کی جو اماراتی کمپنیوں میں ملازم تھے۔ ہر فرد نے انہیں بتایا کہ انہیں گزشتہ ایک ماہ کے دوران اچانک گرفتار کیا گیا، حراست میں رکھا گیا اور پھر ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ مزید یہ کہ امارات میں کاروبار چلانے والے 8 افراد نے بتایا کہ ان کے پاکستانی عملے کو حالیہ ہفتوں میں ملک بدری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آرٹیکل نے وہ بات کی ہے جس کی تردید پاکستان کی حکومت نے اور یو اے کی حکومت نے بھی کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہ نیو یارک ٹائم نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے، اور پاکستان سے بھی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ یو اے ای سے پاکستانی ڈیپورٹ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، ان ممالک میں بادشاہت ہے، یہاں جمہوریت نہیں ہے۔ جب میں پاکستان سے نکلا افغانستان کے راستے اور میں ٹریول کرتا ہوا عرب ممالک میں آیا، تو میں نے عرب ممالک میں سٹے کم سے کم کیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ان عرب ملکوں میں میں نہ رکوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں پہ بادشاہت ہے، یہاں پہ آپ جمہوریت کی بات نہیں کر سکتے، یہاں پہ میں ویلاگ نہیں کر سکتا، تو میں ٹریول کرتا رہتا تھا کنٹینیوسلی۔ شہید ارشد شریف کو بھی یو اے ای سے نکالا گیا تھا۔ تو یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ بادشاہت ہے، وہاں پہ جمہوریت یا جمہوری بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں ایران کو، تو وہ پھر بڑا سخت رد عمل دیتے ہیں، اور پھر ان کے وہاں پہ کوئی اس طرح قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا، عدالت وغیرہ کا وہ معاملہ نہیں ہے، وہ سیدھا بندے کو باہر نکالتے ہیں یا جیل میں ڈالتے ہیں۔ کچھ پاکستانی وہاں پہ جیلوں میں اس چکر میں بند بھی ہیں۔ لہذا یہ وہاں کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے۔ تو جو آپ یورپ میں کر سکتے ہیں، امریکہ میں کر سکتے ہیں، وہ آپ گلف ممالک میں نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہاں پہ بادشاہت ہے۔ آپ کے لیے وہاں پہ آواز اٹھانا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بے شک جدید دنیا کے مہذب ممالک میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔